دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں اسے قبول کروں گا۔ ہمارا ہمارے رب سے رشتہ دعاؤں سے ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری ذکر، اس میں دعائیں ہیں، اور ہماری دعاؤں میں عبادت ہے۔ دعا ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ نہیں سیکھیں گے کہ کیا دعا مانگنی ہے، بلکہ ہم یہ جانیں گے کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ہماری دعاؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اپنے رب سے رشتہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن میں بتائے گئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک قصے کو جانیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انجانے میں ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا اور انہیں مارنے کے لیے انہیں لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے تھے اور ریگستان میں چلے گئے تھے۔ کئی دنوں تک چلنے کے بعد وہ مدین کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک تالاب دکھتا ہے جس سے وہ پانی پیتے ہیں اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو ان کی رسیوں سے کھینچ کھینچ کر روک رہی تھی۔ تالاب کے پاس بہت لوگ تھے جو اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ وہ اپنی بکریوں کو تب پانی پلائیں گی جب وہ سارے لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ وہ آدمی بہت بدمعاش ہیں، عورتوں کی عزت بالکل نہیں کرتے، اور ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، اسی لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان بکریوں کو سیدھا لے کے جاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور واپس ان کے پاس چھوڑ کر اپنی جگہ پیڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی، جو بھی خیر میری طرف عطا کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے جو بھی نعمت میرے لیے عطا کی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے تو کیا کہتے؟ نعمت، خیر، بھلائی کہاں سے؟ آپ کئی دنوں کے بعد کڑکتی دھوپ میں بنا سواری کے چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے ہو، اور اتنی دنوں کے بعد آپ کو تھوڑا پینے کا پانی ملا ہے، نہ آپ کے پاس کھانا ہے، نہ آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ آپ کے پاس کوئی دوسرے کپڑے ہیں، نہ کوئی آپ کا گھر والا ہے۔ سب سے بری کنڈیشن میں کوئی اگر ہو سکتا ہے تو اس وقت وہ آپ ہو، اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ خیر ہے۔ ہمیں تو یہی نظر آتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صحرا سے، ریگستان میں پیاس سے نہیں مارا، اس سے بچایا، انہیں ان لوگوں سے بھی بچایا جو ان کا قتل کرنا چاہتے تھے، انہیں پانی پلایا، انہیں پیڑ کی چھاؤں دی، اور انہیں ان لڑکیوں کی مدد کر کے نیکی کمانے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی دعا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس کی کچھ ہی وقت میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ان کے والد نے انہیں بلایا ہے تاکہ وہ انہیں اس کی اجرت دے سکیں۔ پھر ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو کام بھی آفر کیا، رہنے کے لیے گھر بھی دیا، اپنی لڑکی کی ان سے شادی بھی کروائی اور انہیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی کام خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہو اور اسی سے اپنا اجر چاہتے ہو اور اس کا شکر ادا کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایسا آپ کو بدلہ دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، اور ہم ان کے عبد ہیں، غلام ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک غلام کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اپنے مالک سے کیسے مانگتا ہے؟ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں ایک کلک پہ کچھ منٹوں میں جو بھی ہم آرڈر کرتے ہیں وہ گھر پر آ جاتا ہے۔ تو ہماری یہ سوچ ہم ہماری دعاؤں کی قبولیت سے جوڑ دیتے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے، اب بھی چاہیے۔ ہماری یہ جو کسٹمر سروس والی سوچ ہے، ہم اسے ادھر بھی اپلائی کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے، مجھے یہ چاہیے، اگر نہیں ملی تو دعا کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ یہ سوچ غلط ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا بالکل قبول کرتے ہیں، نا قبول ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ ہاں، قبولیت کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، جیسے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہو، یا کبھی اس سے بہتر دیتے ہیں، یا کبھی اسے صحیح وقت آنے پر دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے کوئی جو مصیبت آنے والی ہے اسے ٹال دیتے ہیں، اور کبھی ان دعاؤں کے اجر کو آخرت کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آخرت میں جب بندے کو نیکیوں کا پہاڑ دکھائی دے گا تو یہ پوچھے گا کہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، میں نے تو انہیں کبھی کیا ہی نہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا اجر ہے جس کو ہم نے دنیا میں نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سارے نبیوں کے ساری زندگی کے ایک حصے تو نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نبیوں کے دعا ہمیں ضرور بتائی ہے تاکہ ہم اس سے مانگنا سیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کتنی دعا کری جب تک کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور انہیں اولاد نہیں تھی، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی کسی اور سے امید نہیں رکھنی، اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کو وہ ہمیشہ نوازتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی میں کمیوں کو تلاش کریں گے، ہماری زندگی میں پریشانیاں اور بڑھتی رہیں گی۔ جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، وہ ہمیں اتنا زیادہ نوازے گا۔ آئی ایم شیور کہ ہماری زندگی موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا باقی نبیوں جتنی مشکل بالکل نہیں ہے۔ تو جب ان کے کنڈیشنز اتنے خراب تھے، پھر بھی وہ اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں بھولتے تھے، انہیں تلاش کرتے تھے۔ تو ہماری زندگی میں تو ان سے کئی زیادہ نعمتیں موجود ہیں۔ ہمارے رب سے مانگتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ جب ہمیں ہماری جگہ پتہ ہوتی ہے تو ہم ڈیمانڈز نہیں کرتے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، بلکہ شکر کرتے ہیں۔ اکثر ہم سے بچے یا کوئی اور بدتمیزی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم انہیں فوراً کیسے کہتے ہیں کہ پہلے مانگنے کی تمیز سیکھو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے مانگنے کی تمیز سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں اور ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.